حضرت سعید بن عبداللہ نے نقل کیا ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں حضرت ابو امامہ کے پاس موجود تھا اور وہ حالت نزاع میں تھے، یعنی مرض الموت میں مبتلا تھی۔ تو انہوں نے وصیت کی اور کہا کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں، فوت ہو جاؤں، تو میرے ساتھ وہی کرنا جس کا حکم حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دیا ہے۔ تو روایت کے اس ٹکڑے پہ غور کریں کہ صحابہ کس طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیمات پہ عمل کرتے تھے کہ میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو کوئی بھی کام خلاف شرع نہ ہو، جو حضور نے تعلیم دی ہے اسی کے مطابق جو ہے وہ میرے سارے کام سر انجام دینا۔ اور آگے راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ہمیں بیان فرمایا کہ جب تمہارا کوئی مسلمان بھائی فوت ہو جائے، اسے قبر میں دفن کر چکو، تو تم میں سے ایک شخص اس کے سرہانے کھڑا ہو جائے، سرہانے کی طرف کھڑا ہو کے اسے کہے اے فلاں ابن فلانا، یعنی اس بندے کا نام لے کے وہ جس ماں کا بیٹا ہے اس ماں کا نام لینا ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ اگر اس شخص کی ماں کا نام نہ آتا ہو تو پھر اس کی نسبت حضرت حوا علیہ السلام کی طرف کر دیں۔ اب تدفین ہو چکی ہیں اور آپ جو ہے وہ اس کو پکار رہے ہیں، اس کو ندا دے رہے ہیں، پھر دوبارہ مردے سے وہ یہ کہے اے فلاں ابن فلانا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب وہ مخاطب کرے گا تو وہ اس آواز پہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا، پھر تیسری مرتبہ وہ پکارے تو مردہ کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم پہ رحم کرے، میری رہنمائی کرو۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس پہ اب تم اس کو یہ تلقین کرو کہ تم اس امر کی گواہی دو کہ جو دنیا میں تم کہا کرتے تھے کہ لا الہ الا اللہ، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے، اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کے بندے اور پیغمبر ہیں، رسول ہیں، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رب ہونے پہ تو راضی رہا اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے پہ راضی رہا اور اسلام کے دین ہونے اور قرآن کے امام ہونے پر راضی تھا۔ جب یہ سارا عمل کیا جاتا ہے تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو منکر نکیر جو سوالات کرنے والے ہوتے ہیں وہ آ کے آپس میں کہتے ہیں کہ اب ہم اس سے کیا پوچھیں، اس کو تلقین تو کر دی گئی ہے۔